بہت عرصہ گزرا۔ ایران کے بادشاہ پرویز کی بیٹی کی شادی مصر کے شہزادے سے ہونی قرار پائی۔ شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ دربار کے امیروں اور وزیروں کا ایک گروہ صلاح و مشورے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ شہزادی کو کیسے کپڑے پہنائے جائیں اور اس کی آرائش کس طرح کی جائے، جہیز میں کیا چیز دی جائے۔ یہ سب کچھ اس کی شان و شوکت کا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیشہ اسے یاد رکھیں۔ کپڑوں کے انتخاب پر کئی روز تک بحث ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا کہ لباس بکھمل کا ہو، اس پر سونے چاندی کی تاروں سے پھول کاڑے گئے ہوں۔ کوئی کہتا کہ ریشمی لباس پر ہیرے جواہرات کے زیرے ٹکڑے جڑے ہوئے ہوں۔ کوئی کہتا کہ یمنی یعنی سونے کی تاروں سے لباس بنا اور اس پر جواہرات کی جھالر ہو۔ کوئی کہتا کہ یمنی دیبا ریشمی کپڑے پر سونوں کی تاروں سے کاڑے گئے پھول ہو۔ غرض جتنی منہ اتنی باتیں۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو بادشاہ شہزادی کے پاس پہنچا اور بڑی محبت سے بولا، بیٹی اب تم ہی بتاؤ کہ شادی کے موقع پر تم کیسا لباس پہننا پسند کرو گی۔ شہزادی بولی، ایسا لباس چاہتی ہوں جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہو، بدک کے پروں جیسا ملائم ہو، تتلی کے پروں جیسا ہلکا پھلکا اور پھولوں کی طرح خوشبودار ہو۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، عزیز بیٹی، ایسا لباس تیار کرانا تو ناممکن ہے۔ شہزادی تنگ کر بولی، ابا حضور، میری شادی بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ شہزادی بے حد ضدی ہے، ایک بار جو بات منہ سے کہہ دے اسے پورا کرا کے رہتی ہے۔ بادشاہ نے ملک کے سب سوناروں کو طلب کیا، شہزادی کی خواہش کے مطابق لباس بنانے کا حکم دے دیا۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، عالم پناہ، ایسا لباس بنانا تو ناممکن ہے۔ بادشاہ غصے سے بولا، ہماری شہزادی کی خواہش ضرور پوری ہونی چاہیے۔ تمہیں 3 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس مدت میں تم لباس نہ بنا سکے تو میں تم سب کے سر قلم کر دوں گا۔ شہر کے سب سونار اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ہر گھر سے رونے پیٹنے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر کوہ کاف کے شہزادے جمال الدین تک جا پہنچی۔ وہ بہت رحم دل انسان تھا۔ اسے ان سوناروں پر بے حد ترس آیا جو بغیر کسی قصور کے مارے جا رہے تھے۔ وہ بہت دیر تک لباس بنانے کے لیے غور کرتا رہا۔ آخرکار ایک ترکیب اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنے والدین یعنی ملک کاف کے بادشاہ اور ملک سے اجازت مانگی تو بادشاہ بولا، ملک ایران کا بادشاہ پرویز بہت مغرور اور ضدی اور کم عقل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دوسرے سوناروں کی جان بچانے کے بجائے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ جمال ادب سے بولا، ابا حضور، آپ میری طرف سے کوئی فکر اور اندیشہ نہ کیجیے، میں دشمنوں کے گھیرے سے نکلنے کا ہنر جانتا ہوں۔ جمال الدین بادشاہ پرویز کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، عالی جاں، میں آپ کی شہزادی کی خواہش کے مطابق لباس تیار کرا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، تم ایک بار پھر سوچ لو، اگر تم اپنی کوشش میں ناکام رہے تو میں سب سوناروں کے ساتھ تمہارا سر بھی قلم کر دوں گا۔ جمال نے کہا، حضور، مجھے منظور ہے۔ اب آپ شہزادی صاحبہ سے دریافت کر لیجئے کہ لباس کی تراش خراش اور نمونہ کیسا ہونا چاہیے۔ شہزادی سے لباس کی خراش اور نمونے کو اچھی طرح سمجھ کر جمال گھر پہنچا۔ اس نے بہت عمدہ ریشم کا لباس بنایا۔ وہ اسے لے کر محل میں پہنچا۔ شہزادی لباس کو دیکھ کر بولی، مجھے تو بالکل سونے کا لباس چاہیے۔ جمال بولا، شہزادی صاحبہ، ذرا صبر کیجیے، میرا کام ابھی باقی نہیں ہوا۔ پھر اس نے بادشاہ سے سونے کی بوری طلب کی اور اسے لے کر ایک چکی والے کے پاس پہنچا اور اسے بولا، تم اس سونے کو پیس کر آٹے کی طرح باریک کر دو۔ چکی والے نے پہلے تو اسے دیوانہ سمجھا۔ جب جمال نے بادشاہ کا حکم نامہ دکھایا تو وہ فوراً کام پر لگ گیا۔ اس نے سونے کو پیس کر آٹے کی طرح باریک کر دیا۔ پھر جمال نے 10 مضبوط اور قوی سونار بلائے۔ وہ انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں ریشمی لباس رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریشمی لباس کو ایک لوہے کے میز پر رکھا اور اس پر سونے کا پردہ چھڑک کر سوناروں سے کہا،
اسے 1 ہفتے تک دن رات کوڑتے رہو۔ 1 ہفتے کے بعد لباس تیار ہو گیا۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا، لیکن شہزادی بولی، مجھے یہ لباس بالکل پسند نہیں آیا۔ اس میں ریشم کی تاریں ہیں، جبکہ میں خالص سونے کا لباس چاہتی ہوں۔ جمال نے کہا، ذرا صبر کیجیے شہزادی صاحبہ، ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ پھر اس نے عود گمبر اور لہان کی دھیمی دھیمی آنچ پر اس لباس کو رکھ دیا۔ اگرچہ یہ لباس خواہش کے شہزادی کے مطابق نہ تھا، پھر بھی وہ اسے پسند آ گیا تھا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، تم اس لباس کو خراب کر دو گے۔ لیکن جمال نے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ کچھ دیر آگ نے ریشمی دھاگوں کو جلا دیا۔ جمال نے وہ لباس آگ پر سے اٹھا لیا۔ خالص سونے سے بنا ہوا، بدک کے پروں کی طرح ہلکا، پھولوں کی طرح مہکتا ہوا لباس سب کے سامنے جگمگاتا رہا۔ شہزادی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے اپنی دوسری فرمائش پیش کر دی۔ وہ بولی، مجھے ایسا لباس چاہیے جو موتیوں سے بنا ہوا ہو، پروں کی طرح ملائم، پھولوں کی طرح نازک اور ہلکا پھلکا صاف شفاف ہو۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، ایسا لباس بنانا تو ناممکن ہے۔ شہزادی تنگ کر بولی، ابا حضور، میری شادی بھی ناممکن۔ بادشاہ نے ملک بھر کے جوہریوں کو دربار میں طلب کیا اور انہیں حکم دیا شہزادی کو پسند کے مطابق لباس تیار کیا جائے۔ سب جوہریوں بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر بولے، ایسا لباس بنانا تو ناممکن ہے۔ بادشاہ غصے سے چلایا، ہماری شہزادی کی خواہش ضرور پوری ہونی چاہیے۔ اگر تم نے 3 ہفتوں میں موتیوں کا لباس تیار کر کے نہ دیا تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ پھر جمال کی طرف بادشاہ متوجہ ہوا اور اس نے کہا، تم نے اپنی ہنرمندی سے پہلا لباس بنایا تھا، اس لیے اب دوسرا لباس بنانے کی بھی کوشش کرو۔ جمال پریشان ہو کر بولا، سرکار، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ بادشاہ کڑک کر بولا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر تم یہ لباس بنانے میں ناکام رہے تو ان بدبخت جوہریوں کی طرح ساتھ ساتھ تمہارا سر بھی قلم کر دیا جائے گا۔ جمال نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ آخرکار لباس بنانے کی ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے پہلے کی طرح جدید فیشن کے مطابق ایک لباس تراشا۔ اس نے لباس کے ہر حصے کو علیحدہ علیحدہ سایا، آستینے الگ بنائے، قمیص کا اگلا حصہ، پچھلا حصہ، جیب اور کالر الگ الگ بنائے۔ جمال نے بادشاہ سے کہا، حضور عالی، آپ گوت خوروں کو حکم دیجئے کہ وہ جتنی سیپیاں سمندر سے نکالیں وہ سب مجھے پہنچایا کریں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جمال کی خواہش کے مطابق سمندر سے نکالی جانے والی ہر سیپی بادشاہ کو پیش کی جائے۔ جمال نے 5 بہترین سیپیاں منتخب کی، ان میں سے ہر ایک تشریح کے برابر تھی۔ تب اس نے ان لباس کا ایک ایک حصہ بند کر دیا۔ ایک سیپی میں 1 آستین بند کر دی، دوسری میں دوسری، تیسری سیپی میں گلا، جیب اور کالر، چوتھی سیپی میں قمیص کا اگلا حصہ، 5ویں قمیص کا پچھلا حصہ بند کر دیا۔ کپڑا اتنا عمدہ اور باریک تھا کہ وہ پوری طرح سیپی میں چھا گیا، پھر بھی اندر کافی جگہ بچ گئی۔ جمال نے یہ سیپیاں تالاب میں چھوڑ دی۔ 2 ہفتے بعد ان کو تالاب سے نکالا گیا۔ اس عرصے میں سیپی کے کیڑوں نے کپڑے پر عمل کر کے ان پر سوئی بنا دی تھی۔ کپڑے کے استر پر موتی کے تہ جمی ہوئی تھی، جس کی چمک دمک دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ لیکن شہزادی کو یہ پسند نہیں آیا۔ وہ ناک بو چڑھا کر بولی، مجھے یہ لباس تو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میں نے صرف موتیوں کے لباس کے لیے کہا تھا، اس لباس میں کپڑا بھی شامل ہے۔ جمال نے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ ذرا صبر کیجئے، میرا کام ختم نہیں ہوا۔ پھر اس نے ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں دیمک کے کیڑے منگوائے اور انہیں پیک کر کے ایک لوہے کے صندوق میں لباس کے ساتھ بند کر دیا۔ صندوق کے سب سوراخ اور جوریوں میں موم کی تہ جما دی۔ شہزادی سسکیاں لے کر رونے لگی۔ وہ بولی، مجھے تو یہ لباس پسند آ گیا تھا، اب دیمک اسے چاٹ لیں گے۔ بادشاہ غصے سے دہاڑا، میں اس بدبخت کا سر قلم کر دوں گا۔ جمال پھر بھی خاموش رہا۔ کچھ دن کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دیمک نے کپڑے کو کھا لیا تھا، لیکن موتیوں کی تہ جو باقی تھی۔ اب لباس صرف موتیوں سے بنا ہوا تھا، بدک کے پروں کی طرح ملائم، پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا
بلور کی طرح صاف اور شفاف لباس سب کے سامنے جگمگاتا رہا۔ شہزادی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہ لباس دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو جا رہی تھی۔ اب اس نے ایک اور فرمائش کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لباس چاہیے جو صرف تتلیوں کے پروں سے بنا ہوا ہو۔ جمال نے انکار سے سر ہلا دیا اور بولا، حضور یہ ناممکن ہے، بلا وجہ لاکھوں تتلیوں کی جان سے مارنا ہوگا۔ سرکار یہ کام بے حد ظالمانہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ گرج کر بولا، تمہیں شہزادی کی فرمائش ضرور پوری کرنی پڑے گی، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ جمال کچھ دیر حیران پریشان کھڑا سوچتا رہا۔ اسے ظالم بادشاہ اور اس ضدی شہزادی پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے کہا، حضور میں آپ کی فرمائش پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سونے اور موتی کا لباس میرے حوالے کر دیجئے۔ تتلیاں چمکدار چیزوں کو پسند کرتی ہے، میں ان لباسوں کے ذریعے تتلیوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے دونوں لباس جمال کے حوالے کر دیے۔ جب جمال نے اپنی جیب سے ایک بانسری نکالی اور بولا، حضور ملازمہ فرمائے، اس راگ کا نام ہے مدہوشی کا راگ۔ یہ کہہ کر جمال بانسری بجانے لگا۔ اس نے ایسی جادوئی بھری سریلی آواز نکالی کہ دربار میں موجود سب لوگ مدہوش طاری میں ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ، ملکہ، شہزادی اور بہت سے درباری غفلت کی نیند سو گئے۔ تب جمال نے کیا کیا، دونوں کپڑے لے کر دربار سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔